درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے والی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل و بے پناہ کرم کی مقدم حرام اس تیسرے شب میں ہم سب اور آپ سب مل کر بارگاہ اہل بیت میں اور بارگاہ خدا رسول میں اپنی عقیدت اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ کارواں رواں رکھے اور اس محفل کو سجانے والے جتنے افراد اس محلے میں ہیں، اس رسول قدر حسین کمیٹی میں جتنے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں شوق میں خود مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دل بارہ یہ خصوصیت رہی ہے کہ آپ سب مل کر محرم حرام کے موقع پر وہ تمام باتیں جو غیر شرعی ہیں، وہ تمام باتیں جن سے اللہ اس کا رسول حاصل ہے ان پر عمل کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ایک جوان دل اور سلیم الفطرت سلیم العقل شخص کی خاصیت اور صفت ہوتی ہے، اور اس مقدس جگہ پر یہ عظیم شان اہتمام پروگرام ہو رہا ہے۔ حافظ قمر رضا صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں اور حضرت حسین کمیٹی کے تمام ممبران عہدیداران اس میں آتے ہیں۔ پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اہل بیت کرام کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے قدموں کی بھیک عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم میں انقلاب برپا کیا، شرک کو نیست نابود کر دیا، کعبہ کے ارد گرد جہاں جہاں اندھیرا تھا اپنی جلوہ زیبا سے اس جگہ کو روشن اور تابناک فرما دیا۔ آگے کا دور آیا، اسلام میں آپ کو بڑی مشکلات اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھوں کی اچھائیاں ان کے اعمال سے سمجھ میں آتی ہیں اور لوگوں کی برائیاں ان کے اعمال سیاح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ مکہ کے ارد گرد ابو جہل بھی رہتا تھا اور اسی جگہ پر ابو بکر بھی آ کرتے تھے، لیکن مکہ میں وہ افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور صراط مستقیم عطا کیا، انہوں نے اسے زیبا دیکھ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اور جو نہ دیکھ سکے وہ ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ صلح حدیبیہ کا دور گزر گیا، فتح مکہ کا دور گزر گیا، اور غزوہ بدر کا دور گزر گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک شہید ہوئے، اس کا درد بھرا دور گزر گیا۔ اخیر دور آیا، 63 سال کی عمر مبارک میں 22 سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ امیر ہو گئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی روحانی ماں روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ ایک روایت میں جو بخاری اور مسلم میں ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درد کا احساس مجھے ہونے لگا ہے یہ وہ درد ہے جب ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کا اثر ہے۔ اس کے بعد کبھی آپ کی طبیعت نرم ہوگی، کبھی افاقہ ہوگا، کبھی ہلکاپن محسوس ہوگا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید علیل ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی نظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بڑھ رہی ہے آقا دو جہاں وسلم کی نظر مبارک میں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہا کرتی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہے، جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ یہ آج گنبد خضرا ہے، کل یہ حضور کا کمرہ تھا، حضور کا حجرہ تھا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے حصے میں آیا تھا۔ لائن سے اور بھی کمرے تھے، وہ سب توڑ دیے گئے بعد کے بعد میں، جس میں تمام روحانی مائیں رہا کرتی تھی، روحانی المؤمنین رہا کرتی تھی۔ اس حجرے میں، اس حجرے سے لگ کر ایک جالی ہے، اس جالی کو سنہری جالی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو توفیق دے،
اللہ تعالیٰ ایک بار اسے پوسا دینے کا ہمیں موقع عنایت فرما دے۔ سنہری جانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی طرف دیکھتے تھے۔ مسجد نبی میں صحابہ کرام نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پردہ ہٹا کر دیکھ لیا کرتے تھے کہ وہیں سے ایک دروازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے چل کر وہاں آتے جہاں پر آپ کو نماز پڑھانا ہوگا۔ جس راستے سے آپ چلتے تھے، جن جگہوں پر آپ قدم رکھتے تھے، اسے ہی جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، قدموں کو رکھنے کی وجہ سے۔ قاضی عیاض کے زمانے میں فقہا سے سوال کیا گیا کہ عرش معلیٰ افضل ہے یا رسول اللہ کا روضہ افضل ہے؟ تو قاضی عیاض کے ساتھ بہت بڑے بڑے ائمہ کرام اور فقہا نے جواب دیا۔ وہ جواب ملاحظہ کرنے سے پہلے زندہ دل ہو جائیے، میری آواز کے ساتھ آواز ملا لیجیے، سب لوگ دعا کر لیجیے کہ پروردگار ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی محبت رسول کے صدقے کو حج کرنے کا موقع عنایت فرما۔ جو لوگ جا چکے ہیں سدا مبارکباد ان کو، جو لوگ جانے کی تمنا رکھتے ہیں انشاءاللہ محرم الحرام کے موقع پر آئیے، امام علی مقام کو یاد کیجیے، یہاں سے منتیں پوری ہوتی ہے، یہاں ان کے حوالے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ اس جگہ کے بارے میں سوال کیا تو فقہا نے روایت کیا کہ مکہ اور کعبہ اور عرش معلیٰ ان تمام لوگوں کے درمیان کی نسبت کیسی؟ جہاں پر مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہاں آیا کرتے تھے۔ جب آپ کی طبیعت ابھی ہوئی تو ایک دن آپ نے ام المؤمنین سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ ام المؤمنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، رقیق ہیں، رو دیتے ہیں، بات بات پر آنسو بہتے ہیں، آپ ان سے نہ کہیں وہ امامت نہ کر پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو وہ امامت کریں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی دلیل ہے شیعہ کے خلاف، اہل تشیع کے خلاف، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا مسلمین کو ابو بکر سے کہو وہ امامت کریں۔ آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہے، رو دیتے ہیں، بہت نرم ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی آواز اور اپنا رنگ بدلا اور غصے کی حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے انہی کو بلاؤ امامت وہی کریں گے، انہی کو بلاؤ امامت وہی کریں گے۔ حضرت ابو بکر کو حکم ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس میں رسول کا یہ تماشا آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ایک داستان رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ ہی کو امامت کرنا ہے، مولا علی بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، عمار بن یاسر بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، ابن عمر بھی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں، ابو سعید خدری بھی ہیں، تمام صحابہ ہیں۔ ان تمام صحابہ کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کروانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے عظیم رتبہ اگر کسی کو اللہ کے رسول نے عطا کیا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور عظیم صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن گزر گیا امامت کر رہے ہیں، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزرا، تیسرے دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوا۔ تو آپ نے سوچا کہ سنہری جاتی کا پردہ ہٹا کر ذرا دیکھتے ہیں میرے صحابہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ساری دنیا وہابیت کے لیے آخری تابوت کی آخری کیل کی طرح یہ حدیث چپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان تمام بدعقیدوں کی بدعقیدگی کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے باضابطہ کتابوں میں لکھا کہ نہیں خیال کرنا چاہیے رسول اللہ کا، کیونکہ نماز آپ کی بیکار ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے۔ معاذ اللہ، بین ثبوت بین دلیل آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابہ ہیں،
سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر نمازیوں کی نماز کو دیکھنے کے لیے آپ چھپے اور آپ نے اپنی آنکھ مبارک سے نمازیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صحابہ روایت کرتے ہیں جس وقت رسول اللہ نے پردہ ہٹایا جاری سے ہمیں دیکھا، ہم نماز کے عالم میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور ہم نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا رہے ہیں تو اتنا اشتیاق تھا، ان کے 3 دن گزر گئے تھے مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا تھا، وہ باہر سے نہیں نکلتے تھے. ہم نماز کے عالم میں بھی کیا کرتے تھے؟ کاش کے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. انہوں نے پردہ ہٹا کر نماز کے عالم میں ہمیں دیکھا، ہم سب نے پڑھ کر مصطفیٰ کو دیکھا. مصطفیٰ کو دیکھا. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے کچھ اتنے خوش ہو گئے رسول اللہ کو دیکھنے پر کہ وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے. نماز کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا کی بارگاہ میں بندگی پیش کر رہے ہیں. عشق رسول کا ایسا مظاہرہ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا؟ نماز کی حالت میں صحابہ نے دیکھا تو جانتے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مت دیکھو یا تمہاری نماز نہیں ہوئی یا تم نماز دوہرا لینا. نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو. اور ایک لفظ جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ ملاحظہ کر لیں. صحابہ روایت کرتے ہیں جب مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا تو اس وقت نبی مسکرا رہے تھے، نبی مسکرا رہے تھے. حضور مسکراتے اور کم تھے، لیکن جب مسکراتے تھے تو آج یہ ہوتا تھا یوں مسکرائے کہ جان کسی گلیوں میں پڑ گئی، یوں خوشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. رسول اللہ کچھ ایسا تھا. تو جانتے صحابہ کیا روایت کرتے ہیں؟ ہم نے حضور کو دیکھا 3 دن کے بعد، خدا کی قسم کانا وجہہ ورقۃ مصحف آئے تو یہاں کا چہرہ قرآن کا پارا معلوم ہوا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ کی بولی ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بولی جاتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز مکمل کرو. اور جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے مسجد میں، جب مسجد میں آنے لگے تو حضرت ابو بکر امامت کر رہے تھے، ان کو احساس ہو گیا. اور پیچھے صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں پر ہاتھ مارنا شروع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، سب سے بڑے امام آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں. نماز کا یہ عالم ہے. صحابہ میں حضرت ابو بکر نماز امامت کر رہے ہیں. ہے کسی اور کے لیے یہ اجازت، ہے کسی اور کے لیے یہ حکم؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ یا یہ کرنے کے بعد کیا کسی کی نماز باقی رہ سکتی ہے؟ لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہیں، آقائے دو جہاں ہیں، سرور مقام ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ اب رسول اللہ آ رہے ہیں. نماز کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگے تو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اشارے سے وہیں کھڑے رہو، وہیں کھڑے رہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھ گئے. طبیعت علیل تھی، بیٹھ کر آپ نے امامت فرمائی، باقی نماز آپ نے پڑھائی. بعد رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر سے کہ میں نے اشارہ کر دیا تھا تو تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو جانتے ہیں ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا وجہ ہے؟ آپ آئے اور ہم وہاں پر امامت کریں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی صفا ہے، پہلی بار حکم ہوا رسول اللہ کو آپ جائیے اللہ کا پیغام دنیا کو بتائیے، بتائیے کہ خدا ایک ہے، کہ لوگ شرک سے محفوظ ہو جائیں. بتائیے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور مالک حقیقی نہیں، سجدے کا مستحق نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی رحمان نہیں. جب یہ بتائیے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ لوگ پرست مبتلا ہو گئے. یہ حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پہلی بار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفا پر جذبہ بار ہوئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا، ایک بھی شخص مومن نہیں تھا. یہ پہلا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کہ آپ جائیے اور اعلان کیجیے. یہ اجتماعی اعلان تھا. یہ بات میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا. لیکن اس سے پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش سفر کے جب آپ علاقہ کی جب آپ کی ابتدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے صحابہ کرام آیا اور جایا کرتے تھے. تقریباً ربیع الاول میں روایت ہے 12 ربیع الاول شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. 11 تاریخ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے کچھ
عرض معروف کی آپ نے کچھ فرمایا، کچھ احکام آپ نے انہیں بتائے، اور اس کے بعد آپ کے پاس 6-7 اشرفیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6-7 اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ان کی بالکل یہ بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع شریف میں جب فرشتہ بھیجا گیا حضرت جبریل کے ساتھ، جبریل ہر کسی کے ساتھ نہیں آتے ہیں، یہ کام کسی اور فرشتے کا ہے، یہ کام ملک الموت کا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، آپ کی درجہ محبوبیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شان ہے کہ حضرت جبریل کے ساتھ میں آئے ہیں ملک الموت کے، اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا جو 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا، اور وہ 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ آیا تھا، اور ان میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا۔ یہ شان تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کی۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں، جب وہ فرشتہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اندر بتانا چاہا کہ میں آیا ہوں، تو حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے تھے، ناخن سے آپ نے دروازے کو ہلکی سی ضرب لگائی، رسول اللہ سمجھ گئے، دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت جبریل پہلے آئے، اس کے بعد اجازت مانگی، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آیا ہے آپ کی بارگاہ میں عریضہ لے کر۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی سے اس نے اجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے کسی سے اجازت نہیں دی ہے، قیامت تک اب کسی اور سے اجازت نہیں لے گا، آپ کو صرف اجازت دینے آیا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے پوچھا ہے میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو روح قبض کی جائے گی، آپ کی اجازت نہیں ہوگی روح قبض نہیں کی جائے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا ہے، بہت بڑے محدث کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کتاب مدارج النبوہ ہے، تمام احوال ہوئے، فرشتوں نے پوچھا، اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا، کیا اشارہ کیا، آپ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل قریب آئے اور قریب آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا بڑا مشتاق ہے، اللہ آپ سے پیار رکھتا ہے ملاقات۔ تو حضرت جبریل کو حکم دیا اللہ کے رسول نے، پھر جو بھی کرنے آئے ہو سب کرو۔ تو اس کے بعد آپ کی روح کی گئی، آپ وصال کر گئے۔ آپ آئے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے دنیا باقی کی طرف گئے، لیکن دنیا فانی بھی آپ ہی کی جلوہ گری کی ایک جھلک ہے جو آج تک باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام کو پتہ چلا وہ وصال کر گئے، حضرت مولا علی ایک جگہ بیٹھ گئے، کچھ بھی انہیں سمجھ نہیں آتا تھا اس سے کیا کہیں کیا بات کریں، ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ عمر فاروق کو خبر ہوئی، اس سے میں آپ نے تلوار نکال لی اور کہا کرتے تھے مدینہ میں چل چل کر، اسی نے بھی اگر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن تلوار سے مار دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو کر نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ صحابہ کرام کی بارگاہ کا یہ عالم تھا، کسی کو نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، نہ کسی کو اپنے گھر کی فکر تھی، ہر کوئی مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آئے نبی چلے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا، آئے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی، ہمارا مشکل کشا ہمارے درمیان سے چلا گیا، ہر کوئی یہ کہا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، آپ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کے بعد دیکھا تمام صحابہ ہیں، آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کی، ڈائریکٹ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشانی مبارک کو آپ نے بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، اور بوسہ دینے کے بعد جب باہر نکلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تمام صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد غسل کا وقت آیا تو حاطب غیبی سے ایک آواز آئی، عجیب سی آواز، کسی نے کہا انہیں غسل مت دو، یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں۔ یہ آواز آئی، سب ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ حضرت مولا علی وہیں پر تھے، حضرت ابو بکر وہیں پر تھے۔ صحابہ نے آپس میں کہا کہ دیکھیے میں ایسی کسی آواز کی بنیاد پر یہ شریعت کا یہ طریقہ ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا، غسل دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بار پھر آواز آئی، غسل مت دو، یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، لیکن صحابہ کرام اس آواز پر نہیں آئے۔ تیسری بار پھر ایک آواز آئی، غسل دیا جائے۔ پہلی تو آواز ابلیس کی تھی اور یہ آواز حضرت خضر کی تھی، حضرت خضر علیہ السلام سے
نے آواز دی، کہا غسل دیا جائے، شریعت کا یہ حکم ہے اور اسی حکم پر آنے والے قیامت تک جتنے مسلمان ہیں اسی پر عمل کریں گے۔ غسل دیا گیا، حضرت فضل بن عباس، مولا علی، مسلم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ سب وہیں پر تھے اور دوسرے کے کام میں تھے۔ ان لوگوں کا حق پہلے تھا، اسی لیے صحابہ نے ان لوگوں کا حق اقرب رکھا اور سب سے پہلے ان لوگوں کو آگے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنکھوں پر پانی چند قطرے تھے اور ناک مبارک پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا تو مولا علی اندر کا جواب دیتے کہ خدا کی قسم جب سے اسے پیا ہے علم میں اور قوت حافظہ میں سب سے زیادہ طاقت کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا موقع آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مولا علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مل کر یہ سب کپڑے اترے، ان لوگوں نے آپ کو تقسیم کی۔ کہتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے حضرت مولا علی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، کانوں کو قریب کر لیا، جب کانوں کو قریب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میری امت غلام اور باندی، یہ تین الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر غلاموں کا خیال رکھا جائے، باندیوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ سن ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اس لیے آخر وقت بھی ان لوگوں کو حضور نہیں بھولے ہیں، ان لوگوں کو یاد دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد عجیب ماحول مدینہ کا بن گیا۔ ماحول کیا تھا وہ لہذا کر لیجیے، جتنے بھی وہ لوگ تھے جو منافق ٹائپ کے تھے، ان لوگوں نے جب سنا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ اب تو فتنہ کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، اسلام کا شیرازہ یہیں پر بکھیر دیا جائے گا، اسلام کا شیرازہ یہیں پر توڑ دیا جائے گا، جو پہلے زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ انبیاء کرام کے وصال کے بعد جو کچھ بھی لوگ پہلے بچے تھے وہ بھی منکر ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی مرتد ہو جایا کرتے تھے۔ بالکل وہی دور آ گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، وہ تمام حضرات وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ کا نام ہے، ثقیفہ کہا جاتا ہے چبوترے کو، اس چبوترے پر زیادہ تر لوگ آ کر اس زمانے میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر ایک میدان تھا اور مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ایک ہوگا، اسی کو ولایت عطا کی جائے گی رسول اللہ کے بعد، کیونکہ مہاجرین کا حق پہلے ہے، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ انصار کھڑے ہو گئے، کہا نہیں ہم نے تو مدد کی تھی رسول اللہ کی، اس لیے ہم میں سے ایک ہوگا۔ لیکن ایک شخص نے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا ایک اپنا بنا لو، ایک اپنا بنا لو۔ لیکن یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ بن جراح کی۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آج اگر آپ اپنی کمیٹیوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں، اگر آج آپ اپنی جمعیت کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں، اگر آج آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، خاندان کو ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا دیکھیں تو تاریخ کے ان تمام احوال کو یاد کیجیے گا۔ صحابہ کرام بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سڑی اور اس کوشش، اس کاوش کو یاد کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لے گا۔ آج کی جمعیتیں جو ٹوٹی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم بھول چکے ہیں، آواز بھول چکے ہیں، کتنا پردازی دیکھیے کیسے ہوتی ہے۔ آ کر کہا کہ مہاجر میں سے بنا لو اور ایک انصار میں سے بنا لو، دو لوگ ہو جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم ایک جماعت کے دو امام نہیں ہو سکتے، پھر جھگڑا ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لوگ برسرے پیکار رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خبر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آپ یہاں ہیں، چلیے ذرا دیکھیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کے جتنے دشمن ہیں ایک ہو چکے ہیں اور طرح طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، آپ وہاں چلنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ مہاجر ایک طرف تھے، انصار ایک طرف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہر کوئی کرتا تھا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد ذات ایسی تھی جنہیں رسول اللہ اپنا دوست بھلا کہا کرتے تھے۔ کہتے تھے ابو بکر میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور قیامت میں، اور ایسا دوست کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اور ان کی اشرفیوں کو، ان کے دینار کو رسول اللہ ہاتھ لے کے اچھالتے اور اچھال کر کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کی مال نے دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے، لیکن ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے۔
آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف کیا کرتے اور یہ بھی کہتے کہ ان کا احسان میں دنیا میں نہیں چکاؤں گا، قیامت کے دن خدا ان کا میرے اوپر جو احسان کیا ہے وہ چکائے گا۔ یہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب پہنچے تو آپ نے وہاں کا ماجرا عجیب دیکھا، منافقین کھڑے ہیں، کفار کھڑے ہیں، یہودی کھڑے ہیں، ان سب یہ سب جان چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اب موقع اچھا ہے، اور ان لوگوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا مہاجرین جتنے بھی ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں، انصار جتنے بھی ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں۔ مہاجرین کو اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں، انصار کو اس وقت ایسا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ بہت عظیم المرتبہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے بہت قریب رہے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے، بڑی بڑی جنگوں کو سر کیا ہے، اور یہاں پر یہ دو ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو بھی چاہیں آپ خلیفہ منتخب کر لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے رسول کے بعد ہم سب سے زیادہ بلند آپ کو سمجھتے ہیں اور ہم سب آپ کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے شروع کیا، پھر سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ یہ اسلام کی جیت تھی، یہ اسلام کی فتح تھی، اسلام کو اس موڑ پر جہاں پر یہ ٹوٹنے والا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر بچایا ہے، اور کیوں نہ بچائیں۔ آج پر خاص کرم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خاص کرم کیسے ہوا یہ بھی ادا کر لیں۔ وہ ہے صفا کی پہاڑی پر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، استمعوا یا معشر قریش، یا قریش والوں جمع ہو جاؤ۔ تمام قریش والے جمع ہو گئے۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو بلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ ابو جہل ان میں ہے، عتبہ ان میں ہے، امیہ بن خلف ان میں ہے، حکیم بن حزام ان میں ہے، تمام سرداران قریش سب موجود ہو گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اسلام کی دعوت دینی شروع کی ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اجتماعی جملہ۔ اور جانتے ہیں کس طرح آپ نے اجتماعی جملہ استعمال فرمایا؟ آپ نے کہا جانتے ہو میں نے کیوں بلایا ہے تم لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کیوں بلایا ہے آپ نے؟ وہی تو جاننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کر کے تم کو مار ڈالے گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، بچپن سے لے کر آپ آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتا کسی نے نہیں دیکھا ہے، آپ بڑے اعتبار ہیں۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ ایمان والے نہیں کہہ رہے تھے، یہ کفار کہہ رہے تھے، انہوں نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دلیل کے طور پر خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے اللہ نے پیش کیا تھا مصطفیٰ اگر یہ تمہیں مان گئے تو یہ مجھے بھی مان جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مانتے ہو، میری بات مانو گے؟ کہا ہاں ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو خدا ایک ہے اور میں خدا کا رسول ہوں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں، اس کے سوا کوئی رحمان نہیں، سجدوں کا مستحق وہی ہے، نمازوں کا مستحق وہی ہے، دنیا کو بچانے والا وہی ہے، دنیا کا پالنہار وہی ہے۔ تمہارے بت غلط ہیں، تمہارے بت صحیح نہیں ہیں، تم شرک کرتے ہو، تم خدا کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یہ تمام باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروائی اور اس کے بعد کہا میں خدا کا رسول ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے تم تک قرآن پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، سچائی پہنچانے کے لیے، ایک خدا کا تصور پہنچانے کے لیے۔ تو جانتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ اس خدا کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آپ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ اس خدا سے کبھی آپ نے ملاقات کی ہے؟ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خدا کے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کبھی آیا ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسے خدا کو نہیں دیکھا جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں۔ سنیے ہم عقل والے لوگ ہیں، عقل سے چیزوں کو ناپتے ہیں اور عقل سے چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی لگانے کے لیے فرقے کی تیسری شتابدی میں بھارت سے لے کر امریکہ تک اور عرب سے لے کر ایشیا اور افریقہ تک مل جائیں گے جو عقل کی بنیاد پر رسول اللہ کے اثروں کو ناپنا چاہتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سنیے عقل کی بنیاد پر جو چیز جانی جاتی ہے وہ دلیل کہلاتی ہے، علم کہلاتی ہے۔ دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز کو جاننا ایمان نہیں کہلاتا۔ دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز جانو تو وہ چیز
خدا دکھ نہیں رہا ہے، مصطفیٰ کا دعویٰ دیکھیے خدا ایک ہے، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، رسول اللہ کا دعویٰ دیکھیے خدا ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ آج کی دنیا بڑی میٹیریلسٹک ہو چکی ہے، مادی طور پر سوچتی ہے، ہر چیز کو وہ ناپنا چاہتی ہے اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے ٹھوکریں لگاتے نہ جانے کتنی قومیں، نہ جانے کتنے لوگ برباد ہو گئے اور نہ جانے کتنے قاتل فرقے بن گئے اسی بنیاد پر۔ لیکن سنیے کیا ہے ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ سن رہے ہیں، سارا مہمان ایک بار میری حوصلہ افزائی کے لیے زندہ دلی کا ثبوت دے دیجیے اور ہر ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، پروردگار ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرما۔ ایک نعرہ لگتا ہے ہمارے کانپور میں، صحابی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور عمدہ نعرہ ہے، نعرہ عام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، آپ کہہ دیجیے کہ جنتی جنتی، زندہ باد نہیں کہیے، کیونکہ اب تو ہر آدمی ہر نعرے میں زندہ باد ہی کہتا ہے، یہی معلوم ہے کہ زندہ باد کہنا ہے، جنتی جنتی کہیے گا، کہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کرام کو یاد کیجیے، صحابہ کرام کی بڑی کوششیں ہیں، بڑی قربانیاں، خدا کی قسم۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا کو معلوم نہ ہو پاتا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نہیں آتی، اگر صحابہ روایت نہیں کرتے۔ موضوع آئیں گے، ایک دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مستقل طور پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سن لیجیے، انہوں نے کہا نہیں مانتے آپ کے خدا، ہم ہبل کو مانتے ہیں، عزا کو مانتے ہیں، منات کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے یعقوب کو مانتے ہیں، بدھ کو مانتے ہیں، یہ ہمیں دکھتے ہیں اس لیے مانتے ہیں، یہ ہماری نظروں کے سامنے اس لیے مانتے ہیں، ہم جن خداؤں کو سجدہ کرتے ہیں وہ خدا ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آپ کا خدا ہمیں نظر نہیں آتا، ہم آپ کے خدا کو کیسے مان لیں؟ 500 سال ہو گئے ان خداؤں کو، جن خداؤں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے نام پر ہم نے اپنی بچیوں کو دفن کیا، ان کے نام پر خون بہایا، ان کے نام پر قتل و غارت کی، سب کچھ کیا، لیکن اپنے عقیدے سے ہم باز نہیں آئے، اور آج آپ آئے کہہ رہے ہیں کہ اس خدا کو مانو جو خدا دکھتا نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مان سکتے۔ تمام کے تمام لوگ کہہ گئے، ابو جہل کہہ رہا تھا مصطفیٰ پہلے خدا کو دکھاؤ اس کے بعد آنا، ابو لہب نے کہا تھا پہلے خدا کا نظارہ کراؤ اس کے بعد آنا، انہوں نے کہا آپ نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، اس خدا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مان لیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ابو جہل تھا چلا گیا، ابو لہب تھا قریب چاہتا تھا، امیہ تھا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسی مدینہ میں ایک ساتھ اور تھی جنہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے ان سے فرمایا ابو بکر ابو جہل خدا کو دیکھے گا تب مانے گا، تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر نے کہا تھا مصطفیٰ ہم سے کیا اللہ ہے، آپ کیسے وطن تو آپ کے چہرے ہی خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ نے کہا وہ اندھے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کے چہرے میں ہم خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، کبھی کسی پتھر کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ آپ کے والد ابو قحافہ ہیں، بعد میں ایمان لائے، ماں ام الخیر ہے، بعد میں ایمان لائی، 7ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کے پردادا جد امجد ایک ہی تھے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد لے گئے اور ان کے والد نے کہا یہیں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر جہاں پر ان کا معبد تھا جہاں وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور آپ کسی سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ زندگی کے بعد تھوڑے دیر کھڑے رہے، انہوں نے بت کی طرف دیکھا اور قریب گئے، اور جانے کے بعد اس بت سے کہنے لگے، اس بت سے بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، یار کھانا کھلاؤ، میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت تو بت، وہ کیا جواب دے گا؟
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہنا، کچھ تو خاموش رہا۔ پھر آپ نے ایک کلاڑی اٹھائی اور اس سے کہا اب میں تجھے مارتا ہوں تو اپنے آپ کو بچا، اور یہ کہہ کر آپ نے خود کے ٹکڑے ٹکڑے یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ، جو اس وقت کی بات ہے جب اسلام بھی نہیں آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت کا کام شروع بھی نہیں کیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بڑی محبت کرتے تھے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا صدیق کی حضرت ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا۔ دوسری حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صدیق ابو بکر تم دنیا میں تو میرے دوست ہو ہی، اور کوثر پر تم ہی کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بڑے مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت کا موقع آیا، مولا علی کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے اتنی محبت کے بعد غار ثور کے قریب جب پہنچنے والے تھے، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ تھک چکے ہیں، تھوڑی دیر اس غار میں آرام کر لیجیے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو کبھی حضرت ابو بکر آگے چلے آتے، کبھی پیچھے چلے آتے، پھر آگے آتے پھر پیچھے آتے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے لگتا ہے کہ آگے سے کوئی حملہ کر دے گا آگے چلا آتا، جب مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے پیچھے چلا آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرمی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ قرار ہو گئے، ادھر ادھر جانے لگے، آس پاس جگہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے کوئی ہوا آ رہی ہو، کوئی گر رہا ہو، جہاں سے ہوا آ رہی ہو تو وہاں حضور کو لے جائے۔ ایک جگہ دیکھا جہاں پر تھوڑا نشیب تھا، وہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آ کر یا رسول اللہ فلاں جگہ پر کیا تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں گے، میں دیکھ کر آؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ یہ گئے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر آپ نے اسے بچھا دیا، امامہ اتار کر اسے بچھا دیا، اور پھر آئے حضور کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ چلے وہاں آرام کریں۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور لے جا کر وہاں پر آپ نے آرام کے لیے لٹا دیا۔ اس کے بعد آپ ڈھونڈنے لگے کہ یہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز ایسی مل جائے، بیابان ہے، پہاڑ ہے، پرندے بھی پر نہیں مارتے، وہاں ایسی جگہ ہے، سفر ہے۔ اب وہ بتا ہے کہ رسول کا ٹھنڈی چیز ڈھونڈنے لگے تو ٹھنڈی چیز مل جائے۔ تھوڑی دور قریب گئے، تھوڑی دور تک تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جا رہا ہے، بکریاں چلاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، اس سے پوچھا کیا دودھ ملے گا؟ اس نے کہا ہاں ملے گا، میں وہاں 3 دینار کی بیچتا ہوں، یہ بیابان ہے یہاں 4 دینار میں بیچوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر مسکرا کر پوچھا بس اتنی سی قیمت؟ تم نہیں جانتے ہیں میں کس کے لیے لے جا رہا ہوں، تم نہیں جانتے میں کس کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لے لیجیے 4 دینار میں آپ نے دودھ دیا، لیکن دودھ دینے سے پہلے پوچھا اگر یہ بتاؤ آس پاس کہیں پانی ملے گا؟ آس پاس کہیں پانی کی دور دراز ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے ایک آبادی تھی، وہاں کنواں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا اس نے کہا آپ پانی لانا پائیں گے بہت دور ہے، یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری والے سے کہا، چروائے سے کہا تم یہ نہ بتاؤ کہ وہ کتنی دور ہے، بس یہ بتاؤ جانا کیسے، جانا کیسے ہے، راستہ کدھر ہے۔ ہاتھ میں مٹی کی پیالی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیے چل گئے، وہاں گئے پانی سے اس کو دھویا، دھونے کے بعد تھوڑا پانی لے کر آئے، پانی لے کر آئے تو جانتے ہیں اس لیے آپ پہلے دودھ نکالنے سے تھن دھو لو۔ اس نے کہا کہ یار نیا پانی ہے، تم بڑے صاف شفاف آدمی لگ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نہیں جانتے اللہ نے جن کو بھیجا ہے نبی بنا کر اتنا ہی پاک صاف بنا کر بھیجا ہے۔ دھو کے دودھ لیا اور اس کے بعد پھر واپس گئے، پانی میں رکھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور ٹھنڈا ہوا
پھر واپس وہاں سے آئے اور اس قدر چل رہے تھے صدیق اکبر کہ کہیں گرمی سے تھوڑا گرم نہ ہو جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور کو جگایا, کہا حضور تھوڑا سا دودھ پی لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دو گھونٹ دودھ پیا, صدیق اکبر ہونے لگے, حضور کو دیکھ کر خوب ہوا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے جب سارا دودھ پی لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تک تو ساری کائنات سے خدا راضی ہوتا ہے, آج ابو بکر راضی ہو گیا. خود فرمایا حضرت ابو بکر نے, آج ابو بکر راضی ہے. اور یہ کہہ کر مارے سور بھی گئے. مارے سور تقریباً 2.5 کلومیٹر پہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس زمانے کی جو لمبائی چوڑائی کتابوں میں آئی ہے اس کی دوری ہے وہ 2.5 کلومیٹر کی لگ بھگ بتائی گئی. آج کیا ہے وہ آپ جو گئے ہیں جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ جان سکتے ہیں. اوپر چھوٹا سا اندر بہت تنگ جگہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہیں پر آرام کرنا حضور کا جتنا بہتر رہے گا. اندر بہت سارے سوراخ, بہت سارے یہ نبیوں کی خدمت اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبیوں اور رسولوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے. سوچیے حضور کو اگر کچھ ہو جاتا تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اسلام کی بات کر رہے ہوں. سوچیے عیسائیوں کے یہاں 12 حواری موجود تھے جب سلیب پر ان کو لٹکایا, جیسا کہ ان کا خیال ہے, ہمارا خیال, ان کا خیال, ان کے خیال کے مطابق بات کر رہا ہوں. 12 حواری جو ان کے ماننے والے ان کے سامنے ان کو قتل کر دیا, ان کے سامنے ان کے نبی کو قتل کر دیا. کچھ کر نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا انا لمدرکون, یہ کہاں لے آئے, آپ تو ہمیں مروا دیں. سامنے سمندر ہے, پیچھے فوج ہے, یہ دیکھ کر کہا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے خاص کر دیا تھا. حالات چاہے کیسے ہو, نبی کے لیے ہر چیز فدا کرنے کے لیے بھیجا. سارے سوال میں پہلے اپنا گئے اور سوراخ کو بند کیا, اور سوراخ رہ گئے اپنا امامہ اتارا, اس کو پھاڑ کر اپنے امامے کے کپڑے سے سوراخ بند کیا. اس کے بعد اور سوراخ رہ گئے, اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کر کرتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کرتے سے سارے سوراخ, ایک سوراخ رہ گیا. آپ نے سنا ہوگا ایک سوراخ رہ گیا. اب حضور کو بلایا, حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے جہاں اندر جلوہ گر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, انگوٹھا لگا دیا اس سوراخ پر جس کے اندر سانپ تھا. آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ سانپ تھا. حضور سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانپ نے ڈسا تو آپ کا رخسار سرخ پڑنے لگا, سرد پڑنے لگا چہرہ, اور آنسو ٹپک گئے. آنسو ٹپک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخسار پر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تب آپ نے بتایا, ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی. کہا اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہوں. ابھی یہ دعا کی جبریل آئے, کہے حضور السلام علیکم, اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی دعا قبول ہوئی ہے کہنے کے لیے کہ ابوبکر سے خدا راضی ہو چکا ہے. ابوبکر سے خدا راضی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہجرت کی, جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں جس باری کا آپ نے ثبوت دیا, ایک بار رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بلال بہت تکلیف میں رہتا ہے. حضرت بلال کو امیہ بہت مارتا تھا, بہت مارتا تھا, جو غلام بہت کام کراتا تھا. لیکن حضور نے دیکھا اس حالت میں تو فرمایا کہ بلال بہت تکلیف میں رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق گھر آئے, 100 اوقیہ سونا آپ نے لیا. 100 اوقیہ سونا, یہ کتنا ہوتا ہے یہ اللہ جانے. کتابوں میں اب تو خراب ہو گیا ہے, اس لیے 100 اوقیہ کتنا ہوتا ہے. 100 اوقیہ سونا آپ نے لیا اور لینے کے بعد اپنی جیب میں رکھا. امیہ کے پاس آئے. امیہ کے پاس حضرت بلال کھڑے تھے. حضرت بلال کے بارے میں امیہ نے کہا کہ آپ اسے خریدنے آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اسے خریدنے آیا. کتنے میں بیچتے؟ اس طرح کے غلام اس دور میں بیچے نہیں جاتے تھے. یہ خصوص ان کو نہیں بیچا جاتا تھا جو اسلام لا چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن یہ رسول اللہ کی چاہت تھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہت کو سمجھ گئے تھے. پہنچے, امیہ سے کہا بیچو گے؟ ہاں ہاں بیچوں گا. امیہ نے سوچا اتنے دام بتاؤں گا کہ یہ خرید نہیں پائیں گے, واپس چلے جائیں گے. امیہ نے یہ سوچا. امیہ نے کہا 30 اوقیہ سونا لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے
کہا ٹھیک ہے. امیہ ٹھہر گیا, یہ کیا 30 روپیہ سونے میں تم غلام لے لو گے؟ کہا ہاں لے لوں گا. تم نے تو لگایا تھا. کہا میں نے تو سوچا کہ تم واپس چلے جاؤ, اتنا مہنگا غلام یہ نہیں ہے نہ, اتنی قیمت غلاموں کی دور میں لگائی جاتی ہے. میں نے سوچا تھا تم واپس چلے جاؤ گے, اور خدا کی قسم اگر تم ایک اوقیہ نہیں کہتے, ایک اوقیہ, اور اس پر اگر تم ڈٹ جاتے کہ غلام میرے کام کا نہیں رہا, مسلمان ہو چکا ہے, میں اس میں دے دے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو, تم نے ایک اوقیہ تم لگاتے تو بھی تم دے دیتے, اور میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا تم 100 اوقیہ بھی لگا دیتے تو بھی میں نہیں دے دیتا. اور میں یہ اللہ کے رسول کی چاہت ہے, تم نے چیز ہی لگائے, بڑا سستا پیش کیا تم نے, اس غلام کی قیمت تم نہیں جانو گے, آنے والے دور میں قیامت تک کے مسلمان جانیں گے. بلال کو اپنے سر کا تاج جانیں گے, تمہیں کیا خبر بلال ہیں, عشق رسول نے ان کو کندن بنا دیا ہے, یہ غلام نہیں رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کرایا, اور اتنا ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور سے آ کر آپ عرض کرتے ہیں رسول اللہ اسلام کے معاملے میں, تبلیغ کے معاملے میں, حضور فلاں آدمی بہت اہم رہے گا, میں لے کر چلتا ہوں, اسے سمجھائیے, اگر وہ اسلام لے آیا تو بہت کام آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر آتے. طائف میں بڑے لوگ تھے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا رسول اللہ پر, وہاں لے جانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. طائف حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت عظیم صحابی, کرتا اتار کر جنگ کیا کرتے, کرتا اتار. اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی تھی لوہے کی, یہ زرہ نہیں پہنتے تھے. جب بھی گھوڑے پہ سوار ہوتے کرتا اتار, اور کرتا اتار کر دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت آپ ہی اترے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. حضرت ابو بکر لے گئے تھے رسول اللہ کو ان کے پاس کہ آپ ان کو سمجھائیے, اگر یہ اسلام لے آئے تو بڑا فائدہ ہوگا. انہوں نے سمجھایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے. حضرت ابو بکر لے گئے تھے حضرت عثمان غنی کے پاس رسول اللہ, یہ بہت امیر تھے, بہت پیسہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا حضور اگر عثمان ایمان لے آتا ہے تو بڑا فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گئے, عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ فاتح ایران, جنہوں نے ایران فتح کیا, یہ بھی ایمان لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر تھے. اور اس طرح ایک نہیں کئی ایک صحابہ کرام ہیں, تمام کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. آپ کی شان بہت بلند ہے, اسی لیے قرآن نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ارے تقوی یا متقی یا تقوی والا اگر کوئی دنیا کا انسان کہے تو بہت کمال کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو متقی خود خدا کہتے یہ بڑے کمال کی بات ہے. ابو بکر وہ ہے جنہیں متقی خود خدا نے کہا ہے. اولئک هم المتقون. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے. لوگوں کو لگ رہا تھا اسلام کا شیرازہ بکھر گیا, ٹوٹ گیا, کوئی بچا نہ پائے گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں لے کر آپ کھڑے ہوئے, منبر پر جلوہ بار ہوئے. جلوہ بار ہونے کے بعد آپ نے کہا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت مولا علی وہیں پر تھے, سبھی لوگوں سے سنو جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تھے تو سن لیں ان کا وصال ہو گیا, اور جن کے لیے وہ خدا نہیں رسول تھے تو خدا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. خطبہ یہ تھا کہ وہ پہلا زمانہ تھا, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نبیوں کے وصال کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد لوگ نبیوں کے دین سے پھر جاتے ہیں, ارتداد میں مرتد ہو جاتے ہیں. کیا ہم اسی زمانے میں جی رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ابو بکر آپ نے ہمارا سینہ کشادہ کر دیا ہے, یہ آیت ہم بھول گئے تھے. ہر صحابی یہ آیت تلاوت کرنے لگا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی الکافرین اعزۃ علی المجاہدین. اس طرح کی آیت علی المؤمنین، اس طرح کی آیت کریمہ وہ لوگ تلاوت کرنے لگے بار بار. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار سنبھال لیا. تمام صحابہ ایک ہو گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہیں. مولا علی آئے اور آ کے حضرت ابوبکر سے کہا میں کچھ کام میں مصروف ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے لیٹ ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے. ایک فتنہ کھڑا ہوا بنو غطفان، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کی طرف سے. یہ فتنہ بہت عظیم فتنہ. اس نے کیا کہا کہ یار نماز تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں ہوئی. سب نے مٹی کر دی. زکوٰۃ پیسہ کماتے ہیں محنت سے، اور ابو بکر لے لیتے، پہلے رسول اللہ لے لیتے. آج بھی ہمارے اور آپ کے ذہن بنی ہوئی ہے. آپ کو مدرسے کے لیے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اندر سے کہ 10 روپیہ نکل جائے، 100 روپیہ آیا تو ڈھونڈے دیتے ہیں. دین کے معاملات میں آج سے نہیں، شروع سے ہی ذہنیت انسانوں کی رہی ہے. ہم چاہتے ہیں دین ہمیں جنت دے دے، مغفرت دے دے، سکون دے دے. قرآن پڑھیں تو دکان چلنے لگ جائے، قرآن پڑھیں تو کاروبار اچھا ہو جائے. ہم لینا تو سب چاہتے ہیں، دینا کچھ نہیں چاہتے. ہماری یہ ذہنیت بن چکی ہے. ان لوگ بھی ایسے ہی تھے. ان لوگوں نے کہا نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. اعلان کر دیا زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی. لوگ آئے آپ کے پاس اور آ کر کہا حضرت صدیق اکبر سے حضور کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. کہا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم کیوں دیتے ہیں اسلام کے نام پر، کیوں دیتے ہیں ہم علم کے نام پر، کیوں دیتے ہیں ہم خدا کی تعلیمات کے نام پر، ہم نہیں دے پائیں گے یہ پیسہ. ہاں نماز پڑھیں گے، مسلمان رہیں گے. اب سنیے سیدنا ابوبکر صدیق نے بلایا ان لوگوں کو. بلانے کے بعد آپ نے بتایا کہا سنو، رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بکری کے گردن باندھنے والی رسی بھی دیتا تو ابو بکر وہ بھی لے کر رہے. یہ کہہ کر آپ نے لڑا دیا اور اعلان جنگ کر دیا. اعلان جنگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آنے کے بعد آپ نے کہا ابو بکر ہم نے سنا ہے کہ آپ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے. صدیق اکبر نے کہا ہاں جنگ کریں گے. کہا جنگ کرنا بہتر نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کہا ہاں نماز پڑھتے ہیں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ. عمر فاروق نے کہا آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہا سنو عمر، آج وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ہر زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ اگر وہ نماز کا ذکر کریں گے کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اس لیے اسلام کمزور ہو جائے گا، دین کمزور ہو جائے گا. ان کو کہہ دو اگر وہ ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں تو ابو بکر کا زمانہ ہے لے کر رہوں گا. سیدنا عمر فاروق نے جب یہ سنا تو کہا کہ آپ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں. بے شک ان سے سختی سے کام کرنا چاہیے. مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے لشکر. پھر ان سے لڑائی ہوئی کہ وہ لوگ مان گئے، زکوٰۃ دینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ایک لشکر بھیجا تھا روم کی طرف. دوسری بار بھیجا. پہلی بار جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا غزوہ موتا کا، وہ پہلی بار. دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی یہ لوگ واپس لوٹ کر آئے ہیں، دوبارہ پھر جائیں گے. اس بار وہ روم کا لشکر ابھی راستے میں تھا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا. تمام صحابہ نے کہا لشکر واپس بلا لیجیے. حضرت ابو بکر سے بہتر نہیں رہا رہے گا، ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، حوصلہ ٹوٹ گیا ہے، اب اچھا نہیں رہے گا. منافقین کھڑے ہو گئے ہیں، کفار کھڑے ہو گئے ہیں، لشکر کو روم سے لڑانا بہتر نہیں رہے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق کے عشق کو ملاحظہ کیجیے، احترام کو ملاحظہ کیجیے، عقیدت کو ملاحظہ کیجیے. آپ نے اس وقت کہا تھا خدا کی قسم اگر مدینہ کے پرندے میرے بالوں پر بھی ناچ لے تو اس وقت بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا. اس لشکر کو مصطفیٰ نے بھیجا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس لشکر کو میں واپس بلاؤں. اور وہ لشکر واپس جب آیا تو فتح یاب ہو کر آیا. ایک واقعہ یہ گزرا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا. اسی زمانے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا مسیلمہ. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے گاؤں میں اور اپنے ایریوں میں اس نے تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہ ساری باتیں سن کر آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آج بھی یہی سب باتیں کر کے لوگ مسلمانوں میں فرقہ پرستی، کھڑے بندی اور بدعقیدگی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ
سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس طرح کی ذہنیت لوگوں میں ہے. لیکن ایسا ہوا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابیں پڑھیے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب صحیح ہے، اور حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب غلط ہے. صحیح اور غلط کی پہچان ہی کے لیے اللہ نے عقل دی ہے. اس عقل کا استعمال پیسہ کمانے میں آپ کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کو سمجھنے میں نہیں کر رہے. اس عقل کا استعمال بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی میں کر رہے ہیں، دکان چلانے میں کر رہے ہیں، پریشانی بھی آ رہی ہے تو جھیل رہے ہیں، اور دین کا معاملہ آ رہا ہے تو اس میں آپ آسانیاں کھوج رہے ہیں کہ آسانی ہو، نہ لفڑا نہ ہو، جو مسجد مل جائے پڑھ لیں، جو امام مل جائے پڑھ لیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اس میں آپ کو چننا پڑے گا، عقل لگانی پڑے گی، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. حضرت ابو بکر کا زمانہ لے لیجیے آپ، وہ زکات کا انکار کرنے والے، ان سے حضرت ابو بکر لڑ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جنگ کر رہے ہیں، جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ٹوپیاں لگا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی ابو بکر صدیق لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اسلام کے ایک اہم رکن کا انہوں نے انکار کیا. مسلمہ کذاب کا وہی حال ہوا. یہ شخص آیا تھا رسول اللہ سے ملنے، پہلے آیا، فتح مکہ کا موقع تھا، اپنے وقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے نام پر کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے. رسول اللہ نے اس طرف دیکھا، آپ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کو کلمہ میں پڑھ لوں گا، میرے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے، سب پڑھ لیں گے اور سب آپ کی طرف ہو جائیں گے، اور شرط یہ ہے کہ آدھی نبوت مجھے دے دیجیے، آدھی اپنے پاس، آدھے عرب پر میری حکومت، آدھے عرب پر آپ کی حکومت، دونوں حکومت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکا اٹھایا، پتلا سا ترکا اٹھایا، اور مسلمہ کی طرف دیکھ کر کہا، مسلمہ تو نبوت میں شرکت کی بات کر رہا ہے، اب سے لے کر قیامت تک میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. بھاگ گیا چڑھ کے، بھاگا اور جا کر اپنے گاؤں کو گمراہ کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگے، مسلمہ کذاب کہ یہ نبی ہے، ماں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی جمعیت پیدا کر لی. ادھر شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے لگایا، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کب اکیلے رہتا ہے، کب اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تمام باتیں لگائی. اس نے کیا کیا، دھیرے 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 اپنی جمعیت پیدا کر دیا. سنیں آپ، عوام کیا ہوتی ہے سمجھ نہیں. عوام جب تک اپنے رہبر کے تحت نہیں رہے گی، جب تک اپنے رہنما کو نہیں چنے گی، تب تک اس کا جو رہنما ہوگا وہ کوئی آزاد ہوگا، بے طرز ہوگا، بدتہذیب ہوگا. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے. وہ عوام، حضور کا زمانہ بھی تازہ زمانہ گزرا، 40,000 عوام نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، 40,000 لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے. ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی، سجاع بنت خویلد نام تھا، یہ کھڑی ہو گئی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا مسلمہ کذاب کے ساتھ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اپنی ٹیم الگ بنائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ ہو گئے. یہ عورت بہت خوبصورت تھی، عربی میں بہت ماہر تھی، چرب سلام تھی، چالاک تھی. لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگے، اس کو نبی مان لیا معاذ اللہ. ان لوگوں نے پھر ان دونوں میں جھگڑے ہونے کی نوبت آئی، تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے آ رہے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، تو آپ نے اپنا لشکر روک دیا، سوچا کہ ان دونوں کو لڑ کر کمزور ہونے دو پھر حملہ کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، لشکر میں سجاع، وہ عورت تھی، بہت خوبصورت عورت تھی، اور مسلمہ، دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی خیمے میں جنگ سے پہلے بات کرنے کے لیے. باتوں میں نہ جانے کیا ہوا، دونوں نے شادی کر لی. وہی اسی خیمے میں شادی کر لی. یہ جھوٹے نبیوں کی بات کر رہا ہوں، اسی خیمے میں شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد جب باہر آئے تو کہا، دیکھیے بھائی، یہ بھی نبی ہے معاذ اللہ، میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ. تو ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم جب شریعت ہوگی، قانون، تو ہم دونوں مل کر آپ لوگوں کو بتائیں گے. پبلک نے کہا ٹھیک ہے بتائیے. کہا آج ہم لوگوں کی شادی کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر 2 وقت کی نماز کو معاف کر دیا ہے، فجر اور عشاء. تاریخ پڑھیے، آئیے تاریخ پڑھیے، سب کچھ ملے گا، علم سے ملے گا. یہ لوگ تھے جو گمراہ کر رہے تھے لوگوں.
کہ خدا نے کہا ہے 2 وقت کی تمہیں نمازیں معاف کرتا ہوں اور 2 وقت کی نمازیں معاف کر دی. اور یہ حضور کی نقل کرتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اگر کنویں کا پانی نیچے ہے, حضور اگر اس میں دعوے دہن ڈالتے تھے تو پانی اوپر آ جاتا, پانی اوپر آ جاتا. اس لیے حضور کی نقل کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے. پانی نیچے تھا, اپنا دعوے دہن ڈالا, پانی اور نیچے چلا گیا, پانی اور نیچے چلا گیا. ایک آدمی تھا, اس نے سنا کہ رسول اللہ نے ایک شخص کے سر پر بال رکھے جو بال نہیں تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بال اتار دیے. اس نے سوچا بھائی نقل میں بھی کروں گا. ایک شخص بیچارہ ٹکلا تھا, اس کے سر پر اس نے بھی ہاتھ رکھ دیا, اس کے ٹکلے پر اوگلے پڑ گئے, زخم ہو گئے. یہ اس طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا. مسلمہ کذاب خالد بن ولید کے مقابلے میں کھڑا ہوا, 40,000 کا لشکر سامنے تھا اور حضرت خالد بن ولید ایک طرف تھے. ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ تھے, ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ تھے. اب میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں, ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کا اعلان کیا تو صحابہ کنفیوز ہو گئے, قتل کس کو کریں, اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. ادھر بھی ٹوپیاں ہیں, ادھر بھی ٹوپیاں ہیں, ادھر بھی کرتا ہے, ادھر بھی کرتا ہے, ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی کلمہ ہے, ادھر بھی کلمہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز ہو گئے. حضرت ابو بکر کو خط لکھا, حضور سمجھ میں نہیں آ رہا اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. آپ نہ جانے کتنے پرائے ایسے ہیں جو ہم نے اور آپ نے اپنے بن کر بیٹھے ہیں. آپ نہ جانے کتنے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے جب سے یا رسول اللہ کو شرک بنا دیا ہے. جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو توحید نظر آتی ہے, یا محمد کہتے ہیں تو شرک ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. جب آپ خدا کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ مومن اور مسلمان ہیں. جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو لگتا ہے آپ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. اس طرح کی بدعقیدگی پھیلا کر پوری دنیا اسلام کو ایک نہیں کئی پھروں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی. ایک عظیم عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بلکہ حوالے اور برکتوں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. خالد بن ولید نے کہا حضرت ابو بکر سے, حضور سمجھ میں نہیں آ رہا ایمان والا کون ہے, اپنے ایمان کون ہے, اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. تو ابو بکر نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور ایک خط لکھ کر دیا کہ میدان جنت میں کہنا یا رسول اللہ یا محمد آؤ. اگر جناب میں کوئی یا محمد کہہ دے سمجھ لینا تمہارا اپنا مومن بھائی ہے, نہ کہے سمجھ لینا وہ غیر ہے. تاریخ ہے, ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا, البدایہ والنہایہ میں امام بہقی نے روایت کیا, تاریخ الخلفاء میں روایت ہے. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے. تو یا رسول اللہ کہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں اور عقیدے میں ایمان کی پہچان ہے. یہ ایمان کی پہچان ہے, یہ شرک نہیں ہے, ایمان کی پہچان ہے. اور باضابطہ وہاں کہا گیا مسلمہ کذاب کو مارنے والا جانتے ہیں کون شخص تھا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا, وحشی بن حرب. اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے ایک سب سے اچھے آدمی کو شہید کیا اور ایک سب سے برے آدمی کو شہید مارا. وحشی بن حرب پیچھے پڑ گیا مسلمہ کذاب. یہ تیر کا بہت بڑا نشانہ بہت اس کا شاندار تھا. سیاہ فامتا غلام تھا, اسے ہند بن قطبہ نے خریدا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے. بک گیا تھا, اس نے وعدہ کر لیا تھا, جن کا کلیجہ چبا کر ان کی رتبہ نے کھایا تھا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ. لیکن جب بات کی اسلام لے آئے, حضور کو کہیں دیکھتے تو بھاگ جاتے, ہمیشہ روتے تھے. جب بھی رسول اللہ کو دیکھتے تو دور بھاگ جاتے, چھپ جاتے اور بار بار کہتے تھے کیا میرا گناہ معاف ہوگا, کیا میرا گناہ معاف ہوگا. رات دن رویا کرتے تھے. بہتی بن اسلام لانے کے بعد, اسلام لانے کے بعد اللہ دلوں کو کتنا نرم کر دیتا ہے, یہ دلوں کو کتنا رحیم بنا دیتا ہے. اسلام کی طرف آئیے, آئیے خدا کی طرف. آج سڑکوں پر آ گیا ہے جی, سڑکوں اللہ کی بات کرنی ہو سڑک پر کوئی لگا دیتے ہیں, اللہ کسی پر بات ہو جائے گی. آنگن میں بات ہو رہی ہے, گھر کے کمروں میں بات ہو رہی ہے, دولت کی, جائیداد کی, بٹوارے کی, یہ باتیں ہو رہی ہیں.
کمروں میں اللہ رسول کی بات کرنے والا کوئی نہیں، گھروں میں بات کرنے والا کوئی نہیں، سڑکوں پر بات کی جا رہی ہے خدا سے۔ آج یہ دور لانے والے ہم اور آپ ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں مسلمان ہو، جہاں مومن ہو، اہل سنت والجماعت ہو، جہاں جہاں ہو وہاں وہاں خدا رسول کی بات ہو، وہاں وہاں رسول پاک کا تذکرہ۔ حضرت وحشی صاحب کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کو میں نے ٹھان لیا، وہ بدکار بدترین شخص، اس کو قتل میں کروں، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے قتل کے نتیجے میں اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ حالانکہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جس نے ان کا کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کہتے ہیں کہ میں لگ گیا اس کے پیچھے، لڑ رہا تھا، وہ میدان جنگ میں تھا، میں نے تاک لگا کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا، اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا، اور کپڑا میں نے لپیٹ دیا، تاک لگا کر میں نے اس کے سینے کو دیکھا، سینے پر اس کے وار کیا، وہ مردود وہیں پر گر گیا، لوگوں نے ڈھونڈا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیا، مسیلمہ کذاب دنیا کا سب سے بڑا کذاب مارا گیا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گنبار ہمیشہ رویا کرتے تھے اور رقیق القلب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار میں ہمیشہ شریک ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جب ایک ساتھ چلتے تو پیچھے سے کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا کہ چل کون رہا ہے۔ آپ کا قد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل تقریباً تھا، عمر مبارک کی تقریباً ایک جیسی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضرت ام المؤمنین، ایک یہ، دوسری بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، اسماء بنت امیس، حضرت اسماء جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے، جنہیں حجاج نے کربلا کے بعد شہید کیا تھا، انشاءاللہ بیان کروں گا تھوڑا سا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے۔ محمد بن ابی بکر کا نام بہت بلند ہے، لیکن غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل شہادت میں کچھ لوگوں نے لیا اور کسی شک میں انہیں شہید کر دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت عظیم الشان صاحب، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوموار کا دن تھا، آپ کو بخار آیا، آپ نے نہایا، بخار آ گیا، آپ قریب ہوئے۔ جب آپ قریب ہوئے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کچھ باتیں ایسی کچھ کہا وصیت کے طور پر، اور اپنی ایک بیٹی کا تذکرہ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المؤمنین کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا جاؤ ام المؤمنین سے کہنا کہ جہاں مصطفیٰ دفن ہے، جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جلوہ فرما ہے، مدفون ہے، کیا ابو بکر کو وہ اجازت دے گی؟ ابو بکر کی وہیں مدفون ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نے لوگوں سے کہا اس سے حضرت عائشہ سے نہیں جانا، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت، کہنے لگے جانا اور میرا شریف حجرے مبارکہ کی باہر میرا جنازہ رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد وہیں سے پکارنا، کہنا یا رسول اللہ آپ کا خادم، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے آپ کی بارگاہ میں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے آپ کا خادم، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے آپ کی بارگاہ میں، حضور حکم فرمائیں اگر اجازت ہو تو یہ غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ وصال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وصال کے بعد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد زندہ ہے، یہ عقیدہ خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ عقیدہ جو عقیدہ آج سرکار اعلیٰ حضرت دے کر گئے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری نشو عالم سے چھٹ جانے والے، یہ عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ 1450 برس پہلے ابو بکر صدیق نے عطا کیا ہے۔ آج میرے جنازے کو رکھ دینا، وہیں سے پکارنا، کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے،
کیا حکم فرماتے ہیں؟ اگر اندر سے آواز آ جائے، اگر اندر سے آواز آ جائے کہ ہاں لے آؤ میرے دوست کو، لے آؤ میرے غلام کو، تو اندر دفن کرنا۔ آواز نہ آئے تو پھر جنت البقیع میں جہاں چاہنا وہاں دفن۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، جنازہ لے جایا گیا، دنیا دیکھنے والوں نے دیکھا، جنازہ لے جایا گیا، لے جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکھا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا۔ اور اس کے بعد باہر سے صحابہ نے آواز دی، آواز میں کہا، حضور یا رسول اللہ، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، اجازت چاہتا ہے آپ کے پہلو میں دفن ہو۔ ایک بار کہا، آواز نہیں آئی، دوسری بار پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ کا غلام آیا ہے ابو بکر، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، جو ہجرت میں، سفر میں، خلوت میں، جلوت میں ہر آن آپ کے ساتھ رہا، زندگی آپ کے ساتھ گزار دی، آپ پر ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار رہا، وہ آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ تیسری بار جب کہا تو اندر سے آواز آئی، آنے دو میرے دوست کو، دوست سے ملنے کا اشتیاق رہا کرتا ہے۔ دوست کو دوست سے ملنے کا اشتیاق رہا کرتا ہے۔ انتظار کر رہے تھے کہ میرا ابو بکر کب آئے گا میرے پاس۔ اللہ کے نبی اور تمام اللہ کے محبوب بندوں پر جو موت آتی ہے، کام کے لیے آتی ہے۔